حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند فرماتے ہیں اور جمائی کو ناپسند کرتے ہیں۔ پس جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو ہر اس مسلمان نے جس نے الحمدللہ سنا تو اس کو یرحمک اللہ کہنا ضروری ہے، لیکن جمائی تو شیطان کی طرف سے ہے۔ پس جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو اپنی طاقت سے اسے روکنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ جب تم میں سے کوئی جمائی لیتا ہے تو شیطان اس سے ہنستا ہے۔ اللہ جل شانہ چھینک کو پسند فرماتے ہیں اور جمائی کو ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چھینک کو اس لیے پسند کرتے ہیں کہ چھینک سے انسان کا دماغ ہلکا ہو جاتا ہے اور جسم کو راحت محسوس ہوتی ہے۔ پھر چھینک آنے سے حضوری قلب کا باعث اور مددگار بنتی ہے، اس پر اللہ کی حمد کرنی چاہیے۔ اس کے خلاف جمائی بسیار خوری، سستی، بوجھ، حواس کی کدورت کی وجہ سے ہوتی ہے اور یہ چیز طاعت و عبادت میں عدم نشاط کا باعث بنتی ہے، اس لیے جمائی کے آنے سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمائی نہیں آتی تھی۔ چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا، بعض روایت میں آتا ہے کہ اگر الحمدللہ کے ساتھ رب العالمین علی کل حال بھی ملا دیا جائے تو پھر داڑھ اور کان کے درد میں یہ شخص کبھی مبتلا نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو اسے چاہیے کہ الحمدللہ کہے، اس کا بھائی یا اس کا ساتھی اس کے لیے یرحمک اللہ کی دعا دے۔ پس جب اس کو یرحمک اللہ کہے تو چھینکنے والا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے حال کی اصلاح فرمائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے اور وہ اس پر اللہ کی حمد کرے، یعنی الحمدللہ کہے، تو تم اس کا جواب دو، یعنی یرحمک اللہ کے ساتھ، اور اگر اس نے الحمدللہ نہیں کہا تو تم بھی اس کو یرحمک اللہ کا جواب مت دو۔ اور ایک متفق علیہ حدیث یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمیوں کو چھینک آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کو جواب دیا اور دوسرے کو جواب نہیں دیا۔ پس جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا تھا اس نے کہا فلاں شخص کو چھینک آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب دیا، اور مجھے چھینک آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جواب نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص نے الحمدللہ کہا تھا اور تم نے الحمدللہ نہیں کہا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ پر اپنا ہاتھ یا کپڑا رکھ لیتے اور اس کے ذریعے سے اپنی آواز کو ہلکا کر لیتے۔ تو اس حدیث میں ہمیں ایک نہایت اہم ادب بیان کیا جا رہا ہے کہ بالخصوص مجلس میں جب آدمی ہو تو چھینک آتے وقت کپڑا یا ہاتھ منہ پر رکھ لے تاکہ آواز پست ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ چھینک آتے وقت عموماً دماغ کا فضلہ یعنی بلغم وغیرہ ناک یا منہ سے نکل پڑتا ہے جو دوسرے کے لیے ناگواری کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح چھینک کے وقت بسا اوقات آدمی کے چہرے کی حیت بدل جاتی ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جائے کہ اسلام نے جہاں تہذیب و شائستگی کی تعلیم دی ہے تو وہاں پر دوسروں کے احساسات کا خیال رکھنے کی بھی تلقین کی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ چھینکنے والے کے لیے مستحب ہے کہ اپنی چھینک کی آواز کو پست کرے اور الحمدللہ کو بلند آواز سے کہے تاکہ لوگ سن کر اس کو دعا دیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی شخص کو جمائی آئے تو اپنے ہاتھ سے اپنا منہ بند کر لے، اس لیے کہ شیطان اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان حقیقتاً گھس جاتا ہے کہ جمائی آتے وقت منہ بند نہیں کرتا تو شیطان اندر چلا جاتا ہے۔ شیطان کے داخل ہونے سے اس کے اثر انداز ہونے اور اس کے وساوس اور وہم وغیرہ پر مبتلا کرنے پر قادر ہونا مراد ہے۔